لائف سٹائل سے کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بھئی ہمارا نیا منصوبہ کھل چکا تھا۔ آج ہمارا تھا بیک یارڈ کنکریٹ ہونا۔ میں تو یہاں پہ کام پہ تھی، لیکن میں نے ثاقب سے کہا تھا کہ تم لوگ نا سجاد بھی گھر پہ تھے، تو میں نے کہا آپ دونوں مل کے نا مجھے ویڈیو بنا دینا تاکہ میں سب کے ساتھ شیئر کر لوں کہ یہاں کینیڈا میں کس طرح ہمارا کام ہوتا ہے، یہاں پہ کس طریقے سے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو خیر یہ لڑکے صبح ہی آ گئے تھے، تقریباً 1.5 دن انہوں نے لگایا، ایک دن اور نیکسٹ ڈے آ کے بس انہوں نے مسالہ بنایا آیا، بس وہ ڈال دیا۔ ساری انہوں نے گھاس جو ہے وہ ساری نکالی، اور یہاں پہ جو سیلیں لگی تھی وہ نکالی ہیں، اور بڑا اچھا انہوں نے کام کر دیا، سارا صاف ستھرا۔ اگر کسی کو نمبر کی ضرورت ہوئی وہ میں پھر انسٹاگرام پہ آپ مجھ سے رابطہ کر لینا، سیم گلز لائف سٹائل کے نام سے ہے، میں ان کا نمبر دے دوں گی، کیونکہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ نیبر 2 گھر چھوڑ کے انہوں نے بھی ان سے رابطہ کیا۔ ہمارے گھر ادھر آ گئے، جب انہوں نے کنکریٹ دیکھی ان کو بھی اچھی لگی، انہوں نے بھی ان کو کہا کہ ہمیں بھی بنا کے دے دو نا۔ تو کیونکہ ایک دوسرے کا کام دیکھ کے ہی لوگ ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں۔ ہم نے بھی ان لڑکوں کو اسی لیے بلایا کیونکہ سجاد کے ساتھ جو آدمی کام کرتا تھا اس نے اپنے گھر پہ کروایا، تو سجاد اکثر اسی سے کہتے ہیں جب بھی کچھ گھر کا کام کروانا ہوتا ہے کہ اگر تم کسی کو جانتے ہو تو ہمیں بتانا۔ لیکن ابھی تک اس نے جو بھی ہمیں بتائے ہیں تو ہمارا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے اس کے ساتھ، وہ ہمیں بڑے اچھے لوگ دیتا ہے نا کہ اس سے یہ کام کروا لو، میں نے بھی کروایا تھا۔ ویسے تو ہمارا یہاں پہ ایک بڑی پیاری سی بجری کا کام ہوتا ہے، ہم نے وہ کروانا تھا، لیکن وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا تھا۔ ہم نے کہا نہیں یار یہ زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہم دونوں ہیں کمانے والے، پھر باقی کے خرچے بھی ہوتے ہیں، گاڑی کا خرچہ اور باقی کے خرچے، گھر ہے سارا نا۔ تو ہم نے کہا نہیں یہ ہمارے لیے اس سال ذرا زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم لوگوں نے اس سال گھر پہ بھی لگایا ہے، گاڑی بھی لے لیے، تو ہم اتنا کر لیتے ہیں کہ جس سے ہمارا کام چل پڑے نا۔ تو بس یہ ساری یہاں پہ گھاس لے کر جا رہے ہیں جو انہوں نے نکالی ہے، بڑے صاف ستھرائی کے ساتھ یہاں پہ کام کرتے ہیں مستری مزدور، گند نہیں ڈالتے ہیں، بلکہ جب چھٹی کر کے جاتے ہیں نا تو ساری جھاڑو وغیرہ لگا کے جاتے ہیں، اور ذرا بھی گند کر کے نہیں جاتے، کوئی سامان پھیلا کے نہیں جاتے۔ ابھی دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے صاف ستھرا انہوں نے پوری پہلے زمین بنائی، سارا نکال دیا جتنا بھی اس میں گھاس واس تھی، سیلیں ہٹا دی، تو ایک صاف ستھری جگہ بن گئی ہے۔ پھر نیکسٹ ڈے کا ولاگ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی۔ نیکسٹ ڈے یہ لوگ اس طرح آئے اور آ کے انہوں نے یہ سارا مسالہ ڈالا۔ یہ آیا تھا ٹرک جس میں بنایا تھا سیمنٹ، بجری۔ یہاں پہ تھوڑا پاکستان سے مطابق ذرا پاکستان کے نسبتاً تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے کام، کیونکہ پاکستان میں آپ کے پاس اتنی سہولت نہیں ہوتی ہے، ادھر مستری مزدوروں کے پاس بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے، تو وہ ہر کام ذرا آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں، مشینری ہوتی ہے ہر طرح کی۔ اب جیسے یہ پریس کر رہا ہے، پاکستان میں نے دیکھا ایک وزنی سی چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ ڈنڈی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پریس کرتے ہیں۔ پاکستان میں جب مسالہ بناتے ہیں تو ایک آتی ہے ٹرالی بجری کی آ جاتی ہے، سیمنٹ آتا ہے اتنا، پھر اس کو مکس کرنا ہے، پھر ہاتھوں کے ساتھ اس کو مکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بنایا مسالہ یہاں پہ آ جاتا ہے، بجری بھی بیچ میں ہوتی ہے، ریت وغیرہ جو بھی ہے وہ آتا ہے، بس یہ لوگ اس طرح پھیلا دیتے ہیں۔ ہے تو آسان نہیں ہے، یہ ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے، یہ تو انہیں کو پتہ ہوگا کتنا یہ گاڑھا گاڑھا سا مسالہ لگ رہا ہے، کتنی مشکل سے یہ لوگ ڈھا رہے ہیں، وزنی بھی ہو جاتا ہے بیچ میں بجری ہونے کی وجہ سے نا۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی پاکستان کے نسبتاً ان کے لیے تھوڑی آسانی ہے، وہاں پہ وہی ہے کہ وہ تیلاب سا بنا دیتے ہیں مڈل میں، پھر تھوڑا تھوڑا مکس کرتے رہتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے وہاں پہ نا، کیونکہ مستری مزدور میں کہتی ہوں کہ سب سے مشکل کام پاکستان میں مستری مزدور کا ہے، خاص مزدور کا جس نے سارا کام کرنا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے گھر بھی بنتے، ادھر تو گھر پتہ بھی نہیں لگتا، منٹوں میں تیار بھی ہو جاتے ہیں، اور بس وہی ہے کہ پیچ ہے اور لکڑیاں ہیں، بس اسی سے گھر بن جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو لکڑی کے گھر ہیں،
پاکستان میں تو کنکریٹ کے گھر ہوتے ہیں، تو وہ پھر دیواریں ہیں، اینٹیں ہیں، تو اس میں تو پھر بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اور بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ لیکن یہ بات تو یہاں میں کینیڈا میں ہے، بے شک لکڑی کے گھر ہیں لیکن چلتے 100 150 سال ہے۔ کوئی دیمک وغیرہ، کوئی یہ سیم ویم جو ہے پاکستان میں پہلے سال ہی سیم بھی لگ جاتی ہے، کافی چیزیں خراب ہونے لگ جاتی ہیں، میں نے بہت سارے نئے گھروں میں دیکھا ہے۔ لیکن ادھر کی یہ بات ہے کہ بے شک لکڑی کے گھر ہیں لیکن اس پہ یہ سیم ویم کا کوئی، کیونکہ کنکریٹ نہیں ہے نا، ظاہر ہے پھر سیم کہاں سے وہ ہوگی نا۔ لیکن یہ ہے کہ ادھر کے گھر آپ کو 50 سال پرانا بھی مل جائے نا تو آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ اتنے پرانے گھر ہیں۔ یہاں پہ بہت پرانے گھر ہوتے ہیں اور کافی لمبا لمبا چلتے ہیں یہاں پہ گھر نا۔ تو بس یہ سیڑھی جو تھی ہماری پہلے یہاں پہ انہوں نے سلے سی رکھی ہوئی تھی تو وہ ہلتی بھی رہتی تھی نا، لیکن یہ انہوں نے بڑا اچھا کر دیا اور سٹیپ بھی چھوٹا ہو گیا۔ پہلے بڑے سٹیپ سے ہم لوگ اترتے تھے کیونکہ اس فرش بھی تھوڑا اونچا ہو گیا، اسی کے مطابق پھر انہوں نے سیڑھی بھی رکھی ہے۔ تو یہ سارا ہو گیا ہمارا، تو دل جہاں پہ چاہ رہا تھا کہ ہم ایک سائڈ پہ بڑا پیارا سا کچن بھی کرتے۔ کچن اس طرح کرتے کہ ایک کاؤنٹر اور چولہا اور ساتھ جو تھا وہ ہوتا بیسن سجاد کہتے تھے لگوا، لیکن سجاد نے ابھی ادھر کنیکشن چھوڑ دیا ہے بیسن کے لیے پائپ۔ یہ بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بلیک کلر کا، وہ کہہ رہے میں کروں گا اس کا ایک آدھ مہینہ، ذرا ٹھہرتے ہیں، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ولاگ بھی شیئر کروں نا۔ لیکن وہی بات ہے کہ وہ بہت مہنگا پڑ رہا تھا ہمیں، اتنا مہنگا کہ وہ ہم نے ہمارے اس سے لمٹ سے باہر ہو رہا تھا کچن کے ساتھ نا۔ ویسے تو ہمارا یہاں پہ گیس کا کنیکشن ہے، پائپ ہے دیوار پہ سامنے لگا ہوا ہے نا، تو سجاد کرے کوئی بات نہیں، یہ اب ایزی ہے، یہ تو بنا بنایا بھی کچن پورا ملتا ہے۔ وے فیئر پہ بہت خوبصورت ملتے ہیں، باقی اور جگہوں میں بھی بہت آئیکیا میں پڑے ہیں۔ آئیکیا میں تو ذرا اتنے اچھے والے نہیں ہیں لیکن باقی کافی جگہوں پہ ہم نے دیکھے ہیں جو بنے بنائے ہی لگا کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو یوٹیوب کی ویڈیو بنایا کریں گے، اچھی لگیں گی۔ تو خیر وہ بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر کریں گے۔ تو ابھی یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے، یہ سارا فرش جو ہے نا پلین کر رہے تھے۔ پھر ان کے لیے میں نے عشاء سے کہا کہ ان کو چائے وائے کا ضرور پوچھنا، پھر وہ سموسے وغیرہ لے کر آ گئے، چائے وغیرہ تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ بارہا ساتھ انہوں نے ان کا خیال بھی رکھا کھانے پینے کا۔ تو وہ ویڈیو تو خیر انہوں نے ساتھ ساتھ نہیں شیئر کی کیونکہ میں نہیں تھی اس وقت، تو میں ہوتی تو میں تو آپ کے ساتھ پھر بہت زیادہ ہر چیز شیئر کرتی۔ تو خیر یہ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے سارا ہو گیا۔ اگلے دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم آ کے لائنیں وغیرہ اس میں ڈال دیں گے تاکہ کنکریٹ جو ہے نا یہ جو ہے وہ پھٹ نہ جائے سارا نا۔ تو خیر پھر سجاد نے یہ ابھی اس سے اگلے دن کا تھا ولاگ، 3 دن میں کا کنٹینیو ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم اس کو پانی دیتے تھے، انہوں نے بلکہ ان کو کال کی کیا یہاں پہ بھی پاکستان کی طرح پانی دیں لنٹر ہمارا، ہم تو ہنس رہے تھے کہ یہ ہمارا لنٹر ہے نا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ دیں پانی نا، اچھا اچھی بات ہے اگر آپ پانی دیں تو کتنا اچھا، یہ پیارا لگ رہا ہے نا بہت پہلے سے نا۔ سائڈوں پہ جو کیاری ہے نا یہاں پہ الاؤ نہیں ہے فل رکھنا نا، تو یہ چھوڑنا ضروری ہے نا، تو اس لیے چھوڑا گیا ہے۔ تو سامنے پھر جو کھڑکی ہے اس کے پاس ہماری چیئر وغیرہ صوفہ وغیرہ انشاءاللہ آ جائے گا، اور سائڈ پہ جو ہے ہم پودے وغیرہ لگا لیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں اس کا ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ فل میک اوور شیئر کروں گی۔ بس یہاں پہ تیسرے دن یہ لوگ آئے اور انہوں نے کٹر کے ساتھ لائنیں ڈال دی، یعنی کہ باکسز بنا دیے تھے ساری فلور پہ، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ باکسز بنانے سے یہ فرش جو ہے نا یہ پھٹے گا نہیں، یہ زیادہ اچھا رہے گا اس سے نا۔ تو خیر خوبصورت بھی لگ رہا تھا تو ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کر دو، لیکن اتنی ڈسٹ کہ میں نے سجاد سے کہا کہ یہ تو پورا محلے والے غصے ہو جائیں گے کہ اتنی ڈسٹ۔ لیکن خیر اس کے بعد پھر بچیوں نے سارا دھویا، یہاں پہ بیک یارڈ دھویا اور سارا پیچھے گیراج دھویا کیونکہ آنے جانے سے مٹی ہو جاتی ہے۔ باقی آگے آپ کے ساتھ کنٹینیو رکھے گا، اب آ گیا ہے ٹائم میک اوور کا انشاءاللہ، سامان وغیرہ سارا آرڈر کر دیا ہے، پھر آپ کے ساتھ اس کا ولاگ بھی آئے گا۔ تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا فیملی فرینڈز کے ساتھ، ابھی مجھے اجازت دیجیے گا، پھر نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔